میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے کہ مصداق۔ اب متنازع اداکارہ وینا ملک نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کے نام سے بنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو انہی کا، لیکن اسے چلاتا کوئی اور ہے۔ یاد رہے کہ وینا ملک کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اکثر ریاستی اور حکومتی ناقدین کے خلاف سخت ٹویٹس کی جاتی ہیں، خصوصاً اپوزیشن کے قائدین کو متون معلوم کرنے کے لیے۔ تاہم اب وینا ملک نے ایک ٹی وی پروگرام میں اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹس وہ خود نہیں لکھتی۔ ARY نیوز کے ایک پروگرام وسیم بادامی کے ان کی ٹویٹ سے متعلق سوالات کے کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، اور وینا ملک اپنا اکاؤنٹ کسی ادارے کو ٹھیکے پر دینے کے الزامات کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں۔ اپنے پروگرام کے دوران وسیم بادامی نے وینا ملک کی ٹویٹ سے کچھ الفاظ ان کے سامنے دہرائے تو وینا نے کہا کہ ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اس پر میزبان نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ لکھتی ہیں ٹویٹر پر، کیا یہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے؟ اس پر وینا نے کہا کہ ہاں، یہ سوچ تو میری ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ الفاظ بھی میرے ہوں۔ میزبان نے اس پر تھوڑی حیرانی ظاہر کی اور پوچھا کہ یہ الفاظ لکھتا کون ہے؟ اس پر وینا نے کہا کہ اندازہ لگاتے رہیں۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ مجھے اردو اتنے اچھے سے لکھنی نہیں آتی، جس پر وسیم بادامی نے پوچھا کہ یعنی آپ اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹس نہیں کر رہی؟ اس پر وینا ملک کنفیوزڈ ہو کر اصرار کرنے لگیں کہ ٹویٹ میں ہی کر رہی ہوں۔ وسیم بادامی نے اس پر پوچھا کہ لیکن الفاظ آپ کے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، تو وینا ملک نے اسبات نے جواب دیا۔ پھر موضوع تبدیل کرتے ہوئے وسیم بادامی نے ایک دوسری ٹویٹ کے بارے میں کہا کہ آپ نے کہا کہ عظمت سعید شیخ کو حدیبیہ کی انکوائری کرنی چاہیے، مگر جب وینا سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ کیا ہے اور عظمت سعید شیخ کون ہے، تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ٹویٹ انہوں نے کب کی اور عظمت سعید شیخ کون ہے، جن کو براڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وینا بار بار یہ پوچھتی رہیں کہ یہ کون سے والا ٹویٹ ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں جنرل آصف غفور کے زمانے سے وینا ملک پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ISPR کے لوگ چلاتے ہیں۔ اب وینا کے اعتراف کے بعد اس معاملے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر عمر آفتاب نے لکھا کہ اس اکاؤنٹ سے ملک دشمنی کے فتوے جاری ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، عدلیہ کے غیر ویڈیو زدہ ججز کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہے ہماری خودکش 5th جنریشن وارفیئر۔ اپنے رد عمل میں ارسلان خان نے طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے اشارتاً کہا کہ وسیم بادامی نے بھی کمال کرتے ہوئے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ اکاؤنٹ وہی چلاتا ہے جس کے چرچے ہیں۔ ایک اور صارف ندیم اقبال نے لکھا کہ بالآخر وینا ملک نے خود تصدیق کر دی کہ ان کی طرح ان کا اکاؤنٹ بھی کوئی اور چلاتا ہے۔ صفدر لغاری نے لکھا کہ ثابت ہو گیا کہ کیسے انفلوئنسرز اور پاکستانی سیلیبریٹیز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو ایک مخصوص بیانیہ پھیلانے کے لیے ریاستی اداروں کی جانب سے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وینا ملک ایسے کئی لوگوں میں سے صرف ایک ہیں۔ اسی طرح ارزا خان نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہوں نے وینا ملک کو ان کی ٹویٹس کے سبب بلاک کر دیا تھا اور اب انہیں افسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس بیچاری کو تو خود نہیں پتا کہ اس کے اکاؤنٹ سے کیا کیا ٹویٹ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جیو کی اینکر پرسن علینا فاروق شیخ نے اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں اکاؤنٹ ہوں کسی اور کا، مجھے چلا رہا کوئی اور ہے۔ ان کا اشارہ سلیم کوثر کی ایک غزل کی جانب تھا جس کا مطلب ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اسی پر نور فاطمہ چیمہ نے محمد رفیع کے گانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نشہ دولت کا ایسا بھی کیا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایک اور صارف امارہ نے لکھا کہ کمپنیوں میں HR مینیجرز بھی وینا ملک کی طرح ہوتے ہیں، بیچارے خواہ مخواہ گالیاں سنتے ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اعتراف جرم کے بعد بھی وینا ملک کا اکاؤنٹ بھائی لوگ ہی چلاتے رہیں گے یا اب وہ اس سے خود چلائیں گی؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔